السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور تک بھی یہ پیغام، یہ ضروری مسئلہ پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ طہارت کے بارے میں ہے، یعنی کہ وضو اور غسل، جو ہر عبادت سے پہلے طہارت چاہیے۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن یا کسی بھی عبادت سے پہلے پاکی حاصل کرنا۔ تو نماز کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے بدن کو صاف اور پاک کر لینا، یعنی آپ کا جسم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک تو نجاست حقیقی سے پاک ہو جانا، اور وہ والی تو یہ ہے کہ جس میں جسم پر کوئی بھی ظاہری نظر آئے، یعنی آپ کا خون لگا ہوا ہے یا پیپ لگی ہوئی ہے یا کوئی ناپاک چھینٹے کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں یا جسم پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ناپاک ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کر دیا جائے۔ تو دوسری طہارت یہ ہے کہ اگرچہ وہ ظاہر تو نہیں ہے، یعنی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی جسم شرعی حکم کے حساب سے پاک نہیں ہے، یعنی کہ مثلاً کوئی جنابت کی وجہ سے ناپاک ہے، اس نے اپنے جسم کی ظاہری نجاست تو دھو لی، لیکن جب تک وہ باقاعدہ غسل نہیں کرے گا جو اس کے اوپر فرض ہے، تو اس کا جسم ناپاک رہے گا، اور اس شخص کے لیے نماز ادا کرنا اور مسجد میں داخل ہونا یا قرآن پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص جنبی تو نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر غسل تو فرض نہیں ہے، لیکن وہ بے وضو ہے، یعنی کہ پیشاب، پخانہ، استنجا تو کر لیا لیکن وضو نہیں کیا، تو یہ شخص بھی شرعاً ناپاک ہے، اور اسے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کا چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی نجاست کو نجاست حکمی کہتے ہیں، یعنی وہ نجاست، وہ غلاظت، وہ ناپاکی جو دیکھنے میں تو نہیں آتی بلکہ شریعت کے حکم سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کو الحمدللہ معلوم ہی ہوتا ہے۔ اور یہ نجاست حکمی بھی دو قسم کی ہے۔ اول بے وضو ہونا، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ دوسری غسل فرض ہو جانا، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑی ناپاکی ہے۔ وضو کرنا یہ کم ناپاکی ہے، صرف وضو کیا تو پاک ہو گئے، اور غسل حدث اکبر، یعنی کہ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ ان دونوں نجاستوں سے جسم کا پاک ہونا طہارت حکمی کہلاتا ہے، اور جسم کا ظاہری یعنی نظر آنے والی نجاست یا غلاظت سے پاک ہونا طہارت حقیقی کہلاتا ہے۔ طہارت حکمی، طہارت حقیقی سے جسم کا پاک ہونا نماز، قرآن یا کسی بھی عبادت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب دونوں قسموں کی نجاست سے بدن کو پاک کرنے کی تفصیل ہے، تو وہ میں پہلی تفصیل حدث اصغر یعنی کہ وضو کی اور حدث اکبر یعنی غسل کی آپ کو پہلے سے بیان کر چکی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے نماز کے بارے میں۔ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں وضو کے بارے میں بتایا تھا، سنت، طریقہ، فرض، پھر میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو میں غسل کے بارے میں بتایا تھا، غسل کے فرائض اور غسل کا سنت طریقہ۔ تو جناب اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے نماز۔ تو نماز کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی کہ ہر مسلمان جو پہلے سے مسلمان پیدا ہوا ہو یا بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنس اور انسان کی تخلیق کھلے انداز میں فرمائی ہے کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جا بجا عبادت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو یعنی اہل کتاب کو، یعنی اس سے پہلے بھی جتنے فرقے گزرے ہیں ان کو بھی عبادت کریں،
حکم دیا عبادت کریں اللہ کی خالص کر کے، اسی کے واسطے، اسی کے دین کے لیے۔ تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ جس خدا تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمام مخلوقوں سے بہتر، افضل، اشرف پیدا کیا، اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو جو ذات انتہائی درجے کی عظمت والی ہو، اس کے سامنے دلی محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی تواضع اور ذلت اختیار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم اس کی ہر اچھائی برائی کو قبول کرتے ہیں، تو وہ تو پھر ہمارا خدا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اس درجے کو، عبادت کو، اس کی صورتیں یہ ہیں کہ آدمی اس کی خوشی اور اس کی تعظیم کی خاطر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو خوب جھکا دے، کیونکہ ویسے بھی اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کلمہ پڑھنا، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کے پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں فرض ہو گئیں۔ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، اس کی خاطر روزے رکھے، کھانا پینے چھوڑے، اس کے نام پر اپنا عزیز مال خرچ کرے، اس کے لیے مخصوص حیت اختیار کرے، نفس کے تقاضوں کو ترک کرے، چھوڑ دے، سفر کرے یعنی تبلیغ کرے، اس کے گھر دیوانہ وار چکر لگائے یعنی کہ حج کرے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ یہ ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جناب دیکھتے ہیں اب نماز میں کل کتنے فرض ہیں، یعنی کہ فرض وہ ہوتے ہیں جس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا جائے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، یا اگر ہم بھول جائیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جس کی وضاحت میں طہارت میں بتا چکی ہوں اسی ہی ویڈیو میں شروع میں اسٹارٹنگ میں۔ بدن صاف ہو آپ کا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر کا یعنی عورات کا ڈھانکنا، یعنی کہ جو چیزیں فرض ہیں ڈھانکنی، مثال کے طور پر مرد حضرات کو ٹخنوں سے اوپر سے لے کے سر تک یعنی پورے جسم کا لباس ان کا کمپلیٹ ہو، اس کو کہتے ہیں ستر۔ ہاں، اگر ضرورت کے تحت کپڑے نہیں ہیں یا کپڑے گندے ہیں، سفر میں ہیں، تو ہم گھٹنے سے نیچے کم سے کم آدھی پنڈلی تک مردوں کا ڈھکا ہونا چاہیے، اور عورتوں کا سر ڈھکا ہو، ہاتھ چھپے ہوں، پیروں تک سب چھپا ہو، صرف پیر باہر ہوں، صرف منہ اور پیر باہر ہوں، اس کو ستر کہتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اگر کسی سفر میں ہم باہر ہیں تو جانماز یا کوئی چادر، کوئی ایسی چیز جو صاف ستھری ہو، اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی زمین بھی صاف ہو۔ نمبر 5، نماز کا صحیح وقت ہو۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ نماز کی نیت زبان سے کریں، اگر آپ زبان سے نہیں کرتے تو دل میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، 2 رکعت سنت پڑھ رہی ہوں یا فرض پڑھ رہی ہوں یا وتر پڑھ رہی ہوں، اتنی بھی نیت کافی ہوتی ہے۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ کرنا۔ نمبر 9، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ اب اس میں بھی یہ ہے جو کوئی حضرات معذور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے یا بیمار ہیں، وہ بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر پڑھیں، لیکن نماز چھوڑنا بالکل جائز نہیں۔ نمبر 10، قرأت کرنا، یعنی کہ ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحان ربی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی جو آپ کو سورت یا جو بھی آیت آتی ہو، کم سے کم 3 آیات یا 3 لائنیں تلاوت کرنا ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اس کے بعد 11واں فرض اس کا آتا ہے رکوع کرنا۔ نمبر 12، دونوں سجدے ادا کرنا۔ نمبر 13، التحیات کو ادا کرنا۔ تو جناب یہ تھی نماز میں کل فرائض، جس میں سے کسی ایک کے چھوڑنے سے بھی آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ بھول گئے، نماز کے بعد آپ کو یاد آیا، تو پھر بھی آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کا ثواب تو ملے گا، مگر فرض ادا نہیں ہوا کسی بھی ایک چیز سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو نماز کے فائدوں کے بارے میں بتا دوں کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے، نہ بتائے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے تو نماز برائی سے روکتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو کہ چھوٹا ہے، صغیرہ گناہ ہے، نماز پڑھنے سے حقیقتاً وضو کرنے سے ہی وہ
گناہ جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز 5 وقت کے لیے ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نمازی کا جسم اور کپڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ جب دن میں 5 بار ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو لازمی بات ہے ہمارا جسم پاک ہوگا، جسم بھی صاف ہوگا، کپڑے بھی صاف ہوں گے۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آرام اور سکھ چین کے ساتھ رہتا ہے۔ میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔